Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, in this video we are going to learn unit number 4 of class 9, Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha. Now translation of this unit: the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینین مینز فرینڈ اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق نے مائیگریٹیڈ فرام مکہ ٹو مدینہ. مائیگریٹ مینز ہجرت کرنا، لیو ون پلیس ٹو ادر، اور یہ پاسٹ انڈیفینس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ان دا ایئر آف 622 AD 622 عیسوی میں. یہ جو AD کا لفظ ہے یہ عام طور پر اس کی جو ابریویشن ہے غلط بولی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جی آفٹر ڈیتھ ہے. یہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ اینو ڈومینی ہے جس کا معنی ہے ایئر آف دا لارڈ، یعنی عیسوی سال. Now next, when the chief of the various tribes of مکہ، جب مکہ کے مختلف قسم، ویریس مینز مختلف قسم کے سرداروں کو came to know، علم میں بات آئی about the migration of رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ کے مختلف سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا اینڈ ہز کلوز کمپین اور اس کے ساتھی کے بارے میں ابو بکر صدیق، دے گاٹ فیوریس. فیوریس کیا ہوتا ہے؟ غصے میں. گاٹ ہوئے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. جب مکہ کے مختلف سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو وہ غضبناک ہو گئے. دا چیفس ور، چیف کیا ہے؟ سردار کی جمع ہے، یعنی چیف کی جمع چیف سے سردار. ور ڈٹرمائنڈ پیسے ویسے. دا چیفس ور ڈٹرمائنڈ، تو جو سردار ہے انہوں نے ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا مور دین ایور، کہ کسی بھی حالت میں ٹو فائنڈ دیم آؤٹ. مکہ کے جو سردار ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں ڈھونڈنا ہے کسی بھی حالت میں. دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز، تو انہوں نے اس کے لیے یعنی پکڑنے کے لیے بہت زیادہ انعام اینڈ باؤنٹیز، یہ بھی ریوارڈ ہے، بہت زیادہ انعام و اکرام پیش کیے. فار دیئر کیپچر، ان کے پکڑنے کے لیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے انعام و اکرام کا اعلان کیا کہ ڈیڈ آر الائیو، یعنی انہیں زندہ یا مردہ پکڑا جائے. یعنی انہوں نے، یعنی مکہ کے سرداروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑے انعامات اور عطیات کی پیش کی. دا پریپریشن آف دس جرنی، یہ تو بات ہو گئی. ابھی اصل صورت تیاری کیسی ہوئی؟ دا پریپریشن فار دس جرنی. پریپریشن کیا ناؤن ہے؟ پریپریشن نکلا ہے. پریپریشن فار دس جرنی، اس سفر کی تیاری. واز میڈ، یہ پاسٹ ٹینس ہے. واز میڈ یعنی کی گئی ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق. اس سفر کی تیاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہوئی. حضرت اسما رینڈرڈ مینز آفرڈ، پیش کی یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بہت زیادہ مفید خدمات سر انجام دیں. حضرت اسما شی پریپیئرڈ فوڈ فار ہز جرنی. حضرت اسما یعنی آپ نے، یا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیک ود ہر اون بیلٹ. آپ نے، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمر بند سے خوراک کو اونٹ کی پشت پر باندھا. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فائنڈ، کیونکہ ان کو باندھنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ملی.
فار دس سروس، اس خدمت کے صلے میں، شی واز گیون، یہ کیا ہے، پیسے ویسے ان کو دیا گیا یا عطا کیا گیا، دا ٹائٹل آف ذات الناقدین، یعنی دو چادروں والی کا خطاب دیا گیا، بائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس خدمت کے صلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذات الناقدین کا خطاب عطا فرمایا۔ نو پیرا 3، ڈیورنگ دا پیریلس جرنی، پیرل سے نکلا ہے پرخطر، اس پرخطر سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ایوری ون، یعنی ہر کسی کے لیے یہ بہت مشکل تھا ٹو سپلائی فوڈ ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس سفر کے دوران ہر کسی کے لیے، کوئی بھی آدمی ہوتا تو اس کے لیے مشکل تھا کہ پاک وسلم تک کھانا پہنچائے۔ دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، اور جو صورتحال تھی وہ اس حد تک نازک تھی، دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک، یہ کیا ہے، اچھا یہ دا سلائٹسٹ یہ کیا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اور جو جس کے ساتھ ایس آتا ہے ڈگری کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمیشہ دی کا یوز کیا جاتا ہے۔ دا سلائٹسٹ مسٹیک یعنی تھوڑی سی غلطی ہی، could have endangered the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر تھوڑی سی غلطی ہوتی تو وہ کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ دس گرینڈ ٹاسک، یہ بہت بڑا کام، واز نائسلی انڈرٹیکن بائی حضرت اسما ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق، اور یہ جو بہت بڑا کام تھا، یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ ایوری نائٹ ود دا بیگ آف فوڈ، اور ہر رات کھانے کے ایک پیکٹ کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وینچر ٹوارڈ دا رگڈ ماؤنٹینس، اور ہر رات جو اور یہ کیا کرتی تھی، کھانا پہنچانے کے لیے جو ہر رات تاریک میں یہ پرخطر پہاڑیوں سے گزرتی تھیں خاموشی سے۔ اور رگڈ کیا ہوتا ہے، پتھریلے پہاڑ، اور وینچر کیا ہوتا ہے، یہ روانہ ہوتی یا جاتی تھیں۔ Every night with the pack of food she would quietly venture toward the rugged mountain in which lay the cave of Thar، یعنی پہاڑی علاقے میں، غار ثور کے پہاڑی علاقے میں وہ پرخطر راستے سے خاموشی سے گزرتی تھیں۔ She took care of the minute detail، وہ بہت ہی زیادہ کیا ہے، خیال کرتی تھیں، ان accomplishing the task، اس کام کی تکمیل کے لیے، یعنی اس کام کی تکمیل کے لیے وہ بہت زیادہ خیال کرتی تھیں۔ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ مسٹ ہیو بین، یہ کتنا ہی مشکل تھا، فار ہر، ان کے لیے، ٹو ٹریورس دا ریکی پیتھ ایٹ نائٹ، کہ رات کو ان پتھریلے پہاڑوں سے گزرنا کتنا مشکل تھا رات کے وقت، with the constant fear of being detected، جبکہ یہ بھی خطرہ ہو کہ کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے، کانسٹنٹ مستقل خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اس کو پکڑا جا سکتا ہے۔ یعنی ابھی اس کا ہے، ہر رات حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پہنچانے کے لیے خاموشی سے تاریک پہاڑوں کی طرف پرخطر سفر اختیار کرتی جہاں غار ثور واقع تھی، اور یہ حوصلہ مند خاتون چھوٹی بات اور احتیاط کا خیال رکھتی، اور یہ خوف سے کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں یا طاقت کے خوف سے رات کے وقت اس پتھریلی راہ کو عبور کرنا ان کے لیے کس قدر مشکل ہوگا یا تکلیف دہ ہوگا۔ On the night of the migration، ہجرت کی رات، a tribal chief of the disbeliever،
قبائلی یعنی کافروں کا ایک سردار ابو جہل ان فٹ آف فیوری غصے کی حالت میں ہیڈیڈ ٹوارڈز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق سوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کفار کا جو سردار تھا ابو جہل غصے میں پاگل ہو کر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوا. He began to knock. اس نے کھٹکھٹانا شروع کیا at the door violently. ہمیشہ یہ ناک کے ساتھ جو پریپوزیشن ہے وہ ایٹ لگتی ہے، اور وہ دروازے کو زور سے کھٹکھٹانا، وائلنٹلی زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ایڈریسنگ حضرت اسما کو خطاب کرتے ہوئے ہی ڈیمانڈڈ، آپ نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، آپ کا والد کہاں ہے، ابو کہاں ہیں. شی پولائٹلی ریپلائڈ، تو انہوں نے بڑی ہی شائستگی سے یہ جواب دیا، ہاؤ وڈ آئی نو، مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے. دس ریسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دس ریسپانس، یہ اس قسم کا جواب اس حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل مندی اور جرأت کی دلالت کرتا ہے یا وضاحت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ ان میں کتنی جرأت تھی. شی ڈڈ ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دی، بیان نہیں دیا، دیٹ وڈ گیو ہیم اے کلیو، جو کہ ایک اشارہ بنتا یا اشارے کی جگہ لیتا یا اشارے کے طور پر کام آتا. شی سمپلی posed a counter question that infuriated ابو جہل، بجائے یہ جواب دینے کے کہ فلاں گئے انہوں نے کہا مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے، اور یہ جو کاؤنٹر تھا یا متبادل جو جواب تھا اس نے ابو جہل کو غصے ملا دیا. ہی سلیپٹ حضرت اسما، اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، سو ہارڈ، اس قدر زور سے، دیٹ ہر ایئرنگ فیل آف، کہ ان کی جو کان کی بالی تھی وہ گر گئی. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈفاسٹ، لیکن وہ مستقل مزاج نہیں، یعنی تھپڑ بھی کھایا لیکن پھر بھی وہ مستقل مزاج نہیں. اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل ہوتا ہے ظاہر کرنا، اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ، اور راز کو افشا نہیں کیا، راز کو نہیں بتایا. ہر گرانڈ فادر، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کے جو دادا ابو تھے، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے. ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، ہیڈ بیکم کیا ہے، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. ہی واز ویری اولڈ، وہ بہت بوڑھے تھے، ضعیف تھے. اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ، اور اندھے ہو چکے ہوئے تھے. ہی سیڈ ٹو ہر، اس نے ابو قحافہ نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کو کہا، اسما آئی تھنک ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ، اسما میں یہ سوچتا ہوں کہ ابو بکر تمام دولت اپنی ساتھ لے گئے ہیں یا لے جا چکے ہیں. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈ اینڈ ہیلپ لیس، آپ بچوں کو اور آپ کو خالی ہاتھ چھوڑ کر اور بے یار مددگار چھوڑ کر وہ تمام دولت لے گئے ہیں. ایٹ دس، یعنی یہ بات سنتے ہی، یعنی خالی ہاتھ کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شی انسٹنٹلی، انسٹنٹ ہوتا ہے فوراً، رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم، یہ بھی پاسٹ انڈیفیڈنس ہے. یہ بات سنتی ہوئی وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑ کے گئیں. شی گیدر ہوتا ہے اکٹھا کرنا، پاسٹ انڈیفیڈنس ہے. شی گیدر کی دوسری فارم ہے شی گیدرڈ، انہوں نے اکٹھے کی سم پیبلز کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور انہیں اس جگہ پٹ کی تیسری فارم پٹ کی ہوتی ہے لیکن یہاں سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے. اینڈ پٹ دیم ایٹ دا پلیس، اور ان کو یعنی کنکری کو اس جگہ پر رکھا ویئر ہر فادر یوز ٹو کیپ ہز منی اینڈ جیوز، جہاں آپ اسما کے والد ابو بکر صدیق اپنے پیسے اور
زیورات رکھا کرتے تھے. شی کورڈ اٹ ود اے پیس آف کلاتھ، اور آپ نے ان کو ان پتھروں کو ایک کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیا. کم گرانڈ فادر لک، اور اپنے دادا ابو کہا کہ آئیں دادا ابو دیکھیں. ہی ہیز لیفٹ آل دس فار اس، وہ تمام چیزیں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. ہی ٹچ دا کلاتھ، اس نے کپڑے کو چھوا. اینڈ تھاٹ اٹ واز فل آف گولڈ اینڈ جیوز، اور یہ سوچا کہ یہ کیا ہے، سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ہز کنسرن واز ایلیویٹڈ، اور اس کا جو خدشہ تھا، ایلیویٹ ہوتا ہے کم ہو جانا، اس کا خطرہ کم ہو گیا. اینڈ ہی فیلٹ ریلیوڈ، اور وہ محسوس کیا، کافر نے محسوس کیا ریلیو، فرحت محسوس کرنا یا آرام محسوس کرنا، یہ جان کر دیٹ ابو بکر ہیڈ لیفٹ آل ہز ویلتھ ایٹ ہوم، کہ وہ تمام دولت یہاں ہی چھوڑ گئے ہیں. یعنی یہ جب دیکھا تو ان کی فکر کم ہو گئی ہے، اور انہیں یہ دیکھ کر جان کر خوشی ہوئی ہے کہ ابو بکر ساری ہی دولت اپنے ہی گھر چھوڑ گئے ہیں. نو نیکسٹ، حضرت اسما واز امنگس دا ارلی فیو ہو ایکسیپٹڈ اسلام. امنگس کیا ہوتا ہے؟ امنگ میں سے ہے، یعنی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ساتھیوں، ان چند میں سے ایک ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق اینڈ دا اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام، اور وہ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ تھیں. اینڈ دا مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھیں. شی ڈائیڈ ایٹ دا رائپ اولڈ ایج، رائپ کہتے ہیں پختہ عمر، اور اباؤٹ 100 years، اور انہوں نے 100 سال کی ایک پختہ یا طویل عمر پائی. یعنی ان کی عمر، یعنی 100 سال کی عمر میں وفات ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر یوز ٹو سے، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کہا کرتے تھے دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین مینز اے پاس پرفیکٹ، کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا اینی باڈی، ایسا بندہ، مور جنرس اینڈ اوپن ہارٹیڈ دین ہز آنٹ حضرت عائشہ اینڈ ہز مدر. تو حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے کسی کو اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فیاض، یعنی سخی اور کھلے دل والا یا وسیع دل والا نہیں دیکھا. حضرت اسما واز سو جنرس، حضرت اسما اس حد تک سخی تھیں دیٹ شی سولڈ یہ کیا ہے؟ سیل کی دوسری فارم ہے، پاسٹ انفینٹنس ہے، کہ انہوں نے بیچا ہر انہیریٹڈ کیا ہے جی؟ ورثے میں ملا ہوا انہیریٹڈ گارڈن، اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی. یعنی حضرت اسما اس حد تک سخی تھیں کہ انہوں نے وہ باغ جو ان کو ورثے میں ملا تھا اس کو بیچ دیا، اور اس کی جو رقم تھی، گیو اوے تقسیم کرنا ہوتا ہے، یہ ڈسٹریبیوٹ کی جگہ فریزل ورب یوز ہوتا ہے، گیو اوے، اور انہوں نے تقسیم کر دی وہ تمام رقم جو باغ بیچنے کے بعد ملی تھی غریبوں اور ضرورت مندی میں. یعنی وہ جو باغ، یعنی اس حد تک فیاض تھیں کہ جو ورثے میں ان کو باغ ملا تھا اس کو انہوں نے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو اس کی رقم تھی وہ ضرورت مندوں اور غریبوں میں تقسیم کر دی. نو باڈی ایور ریٹرنڈ ایمٹی ہینڈیڈ فرام دا ڈور اسٹیپ، اور ان کے گھر سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا تھا.
حضرت اسما ول آلویز بی ریممبر. یہ کیا ہے؟ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا پیسو وائس ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھا جائے گا فار ہر کریج، آپ کی دلیری، جنرسی، سخاوت اینڈ وزڈم، اور عقل مندی سے. یعنی آپ کو ہمیشہ ان کی جرت، سخاوت اور دانش مندی، عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. یہ آپ نے جب ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ نے ایز پر ٹینسز کرنی ہے. جیسے ابھی یہ کریں گے نہیں، کیا جائے گا یا لکھا جائے گا، جیسے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا پیسو وائس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. شی ہیڈ ریزولوٹ فیتھ ان اللہ آلمائٹی. یہ بھی کیا ہے؟ ہیز ایف کی سیکنڈ فارم یوز ہوئی ہے. آپ کا یا اسما رضی اللہ عنہ کا اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین تھا. ہر لائف وڈ آلویز بی. یہ بھی کیا ہے؟ ول کی سیکنڈ فارم ہوئی، پاسٹ ہے. آپ کی زندگی بھی ہوگی بی اے بیکن آف لائٹ، روشنی کا مینار فار آل آف اس. یعنی آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، یا ہمارے لیے ایک مثال ہے جس کو دیکھ کر ہمیں امپریس ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. امید ہے ویورز آج کا یہ لیکچر ٹرانسلیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے حوصلہ مندی کے لیے، اور ایک دفعہ پھر بک کو سامنے رکھ کر اس کی ریڈنگ سن لینی ہے. ناؤ ٹیک کیئر، ٹیک یور پیرنٹس. تھینک یو. اللہ حافظ.